اکثر خواہشات اور مفادات اور گناہوں پر بنتی ہے۔ جو دوست گناہ کی مجلسوں میں ساتھ تھے وہ قیامت میں ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے کہ تو نے ہمیں بگاڑا، تو نے ہمیں بہکایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یعنی صرف وہ دوستیاں باقی رہیں گی جو تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کی رضا پر بنی ہوگی۔ نمبر 3، متقی دوست ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ آئیے آج سنتے ہیں۔ متقی دوست دنیا میں بھی خیر خواہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہ دنیا میں ایک دوسرے کو نماز، قرآن اور نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اور آخرت میں وہی لوگ ایک دوسرے کے لیے شفاعت بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ میرے سامعین، دوست ایسا چنے جو دین سے خود جڑا ہوا ہو، جو آپ کو بھی دین سے جوڑ دے۔ ایسے دوست کا دل کبھی نہ دکھائے۔ احادیث سے مزید وضاحت۔ نیک دوست اور بد دوست کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک دوست اور برے دوست کی مثال عطر والے اور لوہار کی بھٹی جیسی ہے۔ عطر والا یا تو تمہیں خوشبو دے گا یا تم اس سے خوشبو سونگو گے، اور لوہار کی بھٹی یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گی یا تم اس کی بدبو محسوس کرو گے۔ صحیح بخاری مسلم۔ یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ دوست آخرت کے حال پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ 2 شخص ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ حدیث الا المتقین کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کے لیے بنی ہوئی دوستی آخرت میں انعام کا ذریعہ ہوگی۔ آئیے اس بات سے عملی و اخلاقی سبق لیتے ہیں اور سنتے جائیں۔ دنیا میں صرف اللہ کی خاطر دوست بناؤ، ورنہ یہ تعلق قیامت میں دشمنی میں بدل جائے گا۔ نیک دوست وہ ہے جو نماز کی طرح بلائے، گناہ سے روکے اور دین کی بات یاد دلائے۔ برے دوست وہ ہے جو دنیاوی فائدے کے لیے ساتھ ہو یا گناہ کی محفلوں میں شریک کرے۔ اصل صدیق حمید مخلص دوست صرف ایمان اور قرآن اور نیکی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں نیک اور صالح دوست عطا فرما، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے سامعین، آپ نے میری وضاحت کو سنا۔ علم اللہ کی عطا ہے، جو بھی کہے، اگر بات اچھی کہے تو میری گزارش ہے عمل ضرور کریں۔ علم کسی کی بھی اللہ عطا کر سکتا ہے اور کوئی بھی اسے کہہ سکتا ہے، بات اصل مقصد کے دل پہ اتر جائے اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہی اصل دین ہے، یہی اصل بات ہے۔ میری اس وضاحت اور تقریر میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہو تو